تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو بت خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، وہ کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے اور کسی ایک جغرافیائی حدود کے اندر قید نہیں ہے، اس کی عالمگیریت ہے، اس کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہے کہ اس ملک پہ اگر کوئی برا وقت آ جائے تو اسلام کہیں خطرے میں آ جائے گا، اسلام کہیں مٹ جائے گا۔ اگر ایران پہ کوئی برا وقت آتا ہے، آیا طاغوتی طاقتوں پر یہ آیا ہونا چاہیے کہ اس سے اسلام نہیں مٹ سکے گا، اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام اس دنیا کے اندر ایک سورج کی طرح ہے کہ جس طرح سورج کبھی مشرق کے اندر طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ جیسے آگے بڑھتا ہے تو وہ اس علاقے پہ طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ کبھی مغرب کے اندر جا کر وہ ایک طاقتور توانا، اس کی جو آب و تاب و چمک ہے وہ مغرب کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کسی ایک علاقے کے اندر، کسی ایک خطے کے اندر، کسی ایک جغرافیائی حدود کے اندر کمزور بھی ہو جائیں تو وہ دوسری جگہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان والے سورج کی طرح جیتے ہیں کہ کبھی ایک خطے میں اگر کمزور ہو گئے تو وہ دوسرے خطے کے اندر توانا و طاقتور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی ملک پہ، کسی جغرافیائی حدود کے اندر اس کا غلبہ اگر نمایاں ہو جائے تو طاغوت کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اسلام کی روح کو، اسلام کی عالمگیریت کو، اسلام کے پیغام کو کبھی بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ جس طرح شراب کے نشے کو کسی ایک خاص پیمانے سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ پیمانہ مٹی کا ہوگا تو اس میں نشہ زیادہ آئے گا، وہ پیمانہ سلور کا ہوگا تو اس کو نشہ زیادہ آئے گا، وہ پیمانہ شیشے کا ہوگا تو نشہ زیادہ آئے گا، وہ پیمانہ سونے کا ہوگا تو وہ پیمانہ اگر سونے کا ہوگا تو اس سے زیادہ نشہ آئے گا، کیونکہ نشے کا کام ہے نشہ برقرار رہنا اور نشہ آنا۔ اس کو کسی بوتل سے، اسے کسی پیمانے سے، اسے کسی دھات سے، اسے کسی میٹل سے، اسے کسی مٹیریل سے تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام کو بھی کسی علاقے، کسی جغرافیائی حدود کے کمزور یا طاقتور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کائنات کے اندر اسلام ایک حقیقت اور عالمگیر حقیقت ہے، اور مسلمانوں کا اس کا وجود آخر دم تک، قیامت تک برقرار رہنا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے۔ یہ بات پہلے بھی تاتاریوں، منگولوں کے حملے سے عیاں ہو چکی ہے کہ انہوں نے جب بغداد کو مٹانے کی کوشش کی تھی، جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ سے اسلام کا ریوائول نہیں ہو سکے گا، اب دوبارہ سے مسلمان اٹھ نہیں سکیں گے۔ لیکن جو بغداد پہ حملہ ہوا وہ مسلمانوں پہ ایک طرح کی رحمت بھی ثابت کہ اس وقت حسن بن صبا کی جو جنت تھی، حسن بن صبا کا جو قلعہ الموت تھا، جو موت کا قلعہ اسے تعمیر کیا تھا، جہاں پہ اس نے ایک فرضی جنت بنائی ہوئی تھی، جہاں پر وہ علماء، مسلمان بادشاہوں اور بہت سے بڑے اہل علم کو اپنے جاسوسوں کی مدد کے ساتھ، اپنے کارندوں کی مدد کے ساتھ وہ اغوا کرواتا تھا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا، اور اس کا کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، اور ان کی رسائی اس حد تک تھی کہ وہ بادشاہوں، علماء، شیوخ کے خلوت قدوں تک وہ اپنی رسائی رکھتے تھے۔ شیش پلا کر جنت کی سیر کروائی جاتی تھی اور انہیں بعد میں قتل کر دیا جاتا تھا، اور وہ پراسرار طور پر، وہ پراسرار جو قاتل تھے وہ کہیں بھی ملتے نہیں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔
اور اگر کہیں وہ پکڑے بھی جاتے تھے فوراً ان کے پاس زہر کی گولیاں ہوتی تھی اور وہ فوراً زہر کی گولیاں نگل لیتے تھے اور وہ مر جاتے تھے۔ مسلمان بادشاہوں نے اپنی پوری کوشش، اپنا پورا جتنے بھی جتن تھا وہ لگایا، لیکن وہ حسن بن سبا کے قلعہ الموت کو ختم نہیں کر سکے تھے۔ لیکن ہلاکو خان جب آیا، جہاں وہ بغداد پر ایک مسلم ریاست پر حملہ آور ہوا اور مسلم ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اس نے اس سے پہلے حسن بن سبا کے قلعے کو بھی تباہ کیا، جس سے عالم اسلام، جس سے مسلمان ایک بہت بڑے فتنے سے نجات پا گئے تھے۔ اور وہی تاتاری، وہی منگول جب دائرہ اسلام کے اندر آئے، جب اسلام قبول کیا، ایک طاقت بنی، تو وہ کہیں مغلوں کی صورت میں برصغیر کے اندر ابھرے، کہیں ترکوں کی صورت میں ترکی کے اندر ابھرے، اور افریقہ اور یورپ تک ان کے جاہ و جلال اور ان کی وجاہت کا ڈنکا بجا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح بت خانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے، تو جہاں بھی اسلام کے خلاف اگر سازش ہوتی ہے کسی ایک ملک کو مٹانے کے لیے، کسی ایک ملک پہ حملہ ہونے کے لیے، تو اس سے گھبرانے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے کئی اور نئی چیزیں نکل آتی ہیں، کئی اور امداد نکل آتی ہے، کہ جس طرح ہلاکو خان نے بظاہر وہ اسلامی مملکتوں کو مٹانے نکلا تھا، انہوں نے جب اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں تھاما تو پوری دنیا کے اندر سرخرو ہوئے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اے مسلمان، تو اس دنیا کے اندر، کہ اس زمانے کے اندر تو حق کی کشتی کا سہارا ہے۔ جس طرح کشتی چلتی ہے تو اسے ایک ستارے کی ضرورت ہوتی ہے رات کے وقت، سمندر کے اندر اسے ڈائریکشن کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے ایک ستارے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک ریڈار کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جس سے وہ اپنی سمت کو متعین کرتی ہے اور پھر وہ کشتی کنارے پر پہنچتی ہے۔ اے مسلمان، تو اس کشتی حق کا زمانے کے اندر سہارا ہے، اگرچہ ہر طرف اس وقت اندھیرا ہے، اگر اس طرف ہر طرف رات ہے، اگرچہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، ظلمت قدوں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، مگر عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو، اگرچہ یہ ہر طرف رات ہے، لیکن اس رات کے اندر تو ایک امید کا ستارہ ہے کہ جب تک تو تیرا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس وقت تک کائنات کے اندر سے حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور تجھ سے ہی لوگ رہنمائی لیں گے، کیونکہ اللہ نے اسلام کو، مسلمان کو قیامت تک کے لیے چن لیا ہے، اور اس کو ختم کرنا، اس کو مٹانا بالکل ناممکن ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ بہت شکریہ۔